اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بنی آدم، محرمات الہی سے باز رہو تو عابد بن جاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم سے راضی رہو تو بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو تو مسلمان بن جاؤ گے، اور لوگوں کے ساتھ ایسے رہو جیسے تم پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ رہے تو عادل بن جاؤ گے۔ ہم دونوں امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو پھول ہیں اور جوانان جنت کے دو سردار ہیں۔ خدا کی لعنت ہو اس پر جو ہم پر سبقت کرے یا کسی کو ہم پر فوقیت دے۔ بے شک ہماری محبت بنی آدم سے گناہوں کو اسی طرح گرا دیتی ہے جس طرح ہوا کا جھونکا درخت سے سوکھے پتوں کو گرا دیتا ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی ایک دعا مستجاب ہے، چاہے جلدی چاہے تاخیر سے۔ اس قرآن میں ہدایت کی روشنی کے چراغ اور دلوں کی شفا ہے۔ جو مسلسل مسجدوں میں آمد و رفت رکھے گا اسے 8 میں سے کوئی ایک چیز ضرور حاصل ہو جائے گی۔ آیت محکم، مفید بائی، جامع معلومات، رحمت عام، ایسی بات جو نیکی کی ہدایت کر دے یا برائی سے باز رکھے، شرم و حیا یا خوف خدا سے گناہوں کو ترک کرنا۔ جو علماء کی ہم نشینی میں زیادہ رہے گا اس کی زبان کا بندھن کھل جائے گا اور اس کے ذہن کی گرہیں واہ ہو جائے گی، اور اپنے نفس میں رشد و ارتقاء کا سرور پائے گا، اپنی معلومات کا ولی ہوگا اور اپنی معلومات سے لوگوں کو مستفید کرے گا۔ جو اللہ کی معرفت رکھے گا وہ اس سے محبت کرے گا، اور جو دنیا کی معرفت رکھے گا وہ اس میں پارسائی اختیار کرے گا۔ انسان کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے: تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر سے دین تباہ ہو جاتا ہے اور اسی کے ذریعے ابلیس ملعون ہو گیا، اور لالچ نفس کی دشمن ہے اور اس کے ذریعے آدم کو جنت سے نکلنا پڑا، اور حسد برائی کی رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے ذریعے حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا۔ حق و باطل کے درمیان 4 انگشت کا فاصلہ ہے۔ جسے تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے وہ حق ہے، اور اکثر و بیشتر تمہاری سنی ہوئی چیز باطل ہوا کرتی ہے۔ کسی کو اپنا اس وقت تک دوست نہ بناؤ جب تک کہ اس کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ نہ سمجھ لو، اور جب تمہیں معلومات فراہم ہو گئیں اور اس کی ہم نشینی سے تم راضی ہو گئے تو پھر اسے اپنا دوست اور بھائی بنا لو، اور اس کی کوتاہیوں سے درگزر کرو اور مشکل وقت میں اس کے کام آؤ۔ بخل یہ ہے کہ انسان جو انفاق کرے اسے تلف سمجھے، اور جسے بچا لے اسے شرف سمجھے۔ سیاست یہ ہے کہ حقوق اللہ زندوں اور مردوں تمام انسانوں کے حقوق کی رعایت کرو۔ اے بنی آدم، تم جب سے اپنی ماں کے شکم سے باہر آئے ہو مسلسل اپنی زندگی کی عمارت ڈھا رہے ہو، لہذا جو سامنے آنے والا ہے اس کے لیے موجودہ زندگی سے توشہ فراہم کر لو کہ مومن زاد راہ فراہم کرتا ہے اور کافر لذتوں میں مست رہتا ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی غذا کے سلسلے میں غور و فکر سے کام لیتا ہے لیکن اپنے عقل کے سلسلے میں فکر مند نہیں ہے، کہ اپنی شکم کو اذیت دینے والی چیزوں سے بچاتا ہے
اور اپنے دل و دماغ کو فاسد کر دینے والی چیزوں کو جمع کیے جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ ہوشیار متقی آدمی ہے، اور سب سے بڑا بیوقوف فسق و فجور کرنے والا ہے۔ کریم شخص وہ ہے جو ضرورت مند کے سوال سے پہلے اس کی ضرورت پوری کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔